Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم نے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے ان کاموں کے ساتھ علم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ تمہیں سب سے پہلے جو چیز ہے کتاب پر علم دے گا. یعنی کون سی کتاب؟ قرآن حکیم اللہ نے تعالیٰ. اس فارغ رسم کا اس امت کے لیے تعلق تھا جو اس امت سے سب سے پہلے اس کتاب کی نسبت سے تھا. دوسری چیز تھی حکمتیں، یعنی کیا کہ دین کی وہ باتیں، وہ چیزیں الحمدللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے شریعت سے امت تک آئیں گی، جس کو سنتیں کہا جاتا ہے، شریعت کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی کی وہ باتیں ساری اقوال ہیں، قول ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں حکمتوں پہ مبنی ہیں. تیسری چیز جو بتائی تھی وہ ہے یزکیہم، یعنی تصوف، تزکیہ پاک. تزکیہ جو ہے وہ حقیقت میں روح ہے ہر چیز کی، جان ہے پورے دین کی جو ہے، اور کوئی نئی چیز نہیں ہے تزکیہ. یعنی آپ نے ان 3 کاموں کو امت کے لیے بیان فرمایا ہے، لے کر تشریف لائے تھے. یعنی کیا کہ 3 کامیں اگر ہم کرتے رہے تو ہمیشہ کامیاب رہیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب ہم نے کتاب سے تعلق کو ویسے رکھا جیسے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، اور پھر اس کی مثالیں جو ہیں صحابہ کرام کی ہیں، اس کے بعد صالحین ہیں، عابدین ہیں، جنہوں نے اس کے ساتھ نسبت رکھے کہ قرآن کے ساتھ کیسی نسبت رکھی جائے. جب تک امت جو ہے اس کتاب کے ساتھ وہی نسبت رکھے گی جس مقصد کے لیے کتاب آئی ہے الحمدللہ، تو یہ امت جو ہے کبھی بھی ناکام نہیں ہوگی. ہر آدمی کی کامیابی اگر جو چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہمیں دیکھنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے بارے میں کیا کیا کہا تھا فرمایا. الحمدللہ لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، تفسیر بھی چلتی ہے. تعلق ہے کسی نہ کسی حد تک. ان 3 چیزوں کا موازنہ کریں آپ. اللہ کا شکر ہے کہ امت اس پر قائم ہے، ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتی ہیں، اور پھر اللہ والے نیک لوگ آتے ہیں، پھر احساس بھی دلا دیتے ہیں اس چیز کا بھئی تم صحیح کام نہیں کر رہے ہو، اس وقت تم عمل صحیح نہیں کر رہے ہو. اچھے علماء کرام پیدا ہو جاتے ہیں، اچھے عالم آ جاتے ہیں. اللہ نے اس دین کو چلانا ہے نا بھائی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی اس کتاب کے بغیر کامیاب ہو جائے. تو پھر واقعی احساس دلا دیتے ہیں بھئی یہاں تم اس میں کمی کر رہے ہو، اس چیز میں تم زیادتی کر رہے ہو اس کے ساتھ، جس طرح قرآن کے بارے میں کہا ہے. تو یہ ہے کہ تعلق الحمدللہ امت کا چل رہا ہے مناسب سے. دوسری چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے، شریعت، سنت. تو اس کا بھی ایسی حال ہے جیسے قرآن حکیم کا ہے. کمزوری ہیں ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، اور اس کی نسبت قرآن کی نسبت
اس میں زیادہ کمزوری آ گئی، بالکل ڈاؤن ہو گیا، بالکل ڈاؤن ہو گیا. پہلا تھا قرآن، وہ ہمیں پکڑا ہوا ہے، چلتا ہے معاملہ، لیکن کمزوریاں آتی ہیں تو احساس دلایا جاتا ہے. جہاں تک اس شریعت اور سنت کا تعلق ہے، اس میں پھر ہمارے میں کمزوری ہے، اس کی نسبت کافی کمزوری ہے قرآن کی نسبت. پھر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کا بھی انتظام کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ اگر یہ ختم ہوگی تو دین ختم ہو گیا، پھر دین کہاں رہا. تو اللہ کہتا ہے میں دین تو قیامت تک لے کے جاؤں گا، میں نے حفاظت کی اس دین کی. پھر اللہ تعالیٰ مجد الحسین رحمۃ اللہ جیسے انسان پیدا فرماتا ہے، کفاروں اہل سنت کرتے ہیں، ایسے ایسے الحمدللہ اللہ نے مجاہدین پیدا فرمائے، ایسے ایسے لوگ پیدا فرمائے. اس میں زیادہ جو چیز زیادہ کم ہو جائے نا، یاد رکھیں اس کو بڑھانے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. قرآن تو کم ہوا ہے، پتہ اتنا زیادہ کم نہیں ہوا، ہر جگہ پہنچا ہوا ہے، چھپ بھی رہے، پڑھتے بھی ہیں لوگ، پھر وہ عمل نہیں ہے تو پڑھ تو رہے نا کم سے کم، ورنہ حفظ تو ہو رہا ہے نا گھروں کے اندر. آج بھی الحمدللہ گھروں میں حافظ موجود ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ابھی ایک صاحب ملے تو 10 سال کا بچہ تھا، میں وہ حفظ کرا رہے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ 24 پارے حفظ کر لیے. اس بچے کو دیکھا میں چھوٹا، سبحان اللہ، دل میں بڑا نور پیدا ہوا. اس بچے کو دیکھ کے ماں باپ کی محنت بھی ہوتی ہے پھر میں چھوٹا سا بچہ ہے 24 پارے کر بھی لیے اس نے ماشاء اللہ. تو اس میں یہ ہے کہ بھی اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے قرآن میں، لیکن سنت کو دیکھیں تو اس میں تو شرم آتی ہے، بتاتے ہیں کہ سنت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس لیے اس پہ محنت زیادہ ہے، اس کے لیے کہ الحمدللہ یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر تو ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا اس چیز، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. گزارا نہیں ہے تو اللہ نے پھر اس کے لیے پھر بڑے بڑے مجاہدین اور بڑے بڑے لوگ پیدا فرماتے ہیں. پھر نبی پاک کی سنت کو احیا کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں. زندہ سے مراد نہیں کہ سنت مردہ ہو جاتی ہے، مردہ تو ہو ہی نہیں سکتی. زندہ سنت ہمیشہ زندہ ہے الحمدللہ. ہمارے اندر مردہ ہو جاتی ہے، ہم نے اس کو مردہ کیا اپنے اندر. وہ تو سنت چمک رہی ہے، اس سے ختم ہو گیا، ختم تو ہو ہی نہیں سکتی. پھر کیا ہے کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں، اور ایسے انتظام ہوتے ہیں کہ جیسے سبحان اللہ ہمارے شیخ علی مرتضیٰ تھے گدائی میں تو سنتیں یہاں زندہ کر دی. چھوٹا چھوٹا بچہ بھی ہے، جیسے قرآن دیکھ کے خوش ہوئی نا، جب میں دیکھتا ہوں چھوٹا 6 سال کا 7 سال کا بچہ امامہ پہنے بھاگ رہا ہے، بڑا خوش عجیب سا لگتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 7-8 سال کے 9 سال کے، امامہ پہنے تو لڑ رہے ہیں دوسرے سے، تو امامہ کے شملے جو ہل رہے ہیں پیچھے سے، فٹ بال کھیل رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ انہیں پہنا ہوا گیا ہے. تو اس کو تصور نہیں کر سکتا. جتنے پاورفل انسان ہوتا ہے تو وہ خود یہاں تشریف نہیں لائے، حضرت علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ خود نہیں آئے سبحان اللہ، لیکن اللہ نے اتنا تصرف رکھا تھا، اتنی نورانیت تھی، اتنی نورانیت تھی اس اتنے بڑے کافرستان کے اندر. انسان جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا، جہاں سے الٹی تہذیبیں نکلتی ہیں، جہاں سے ساری دنیا خراب ہوئی ہے. اور اگر میں یہ کہوں تو اس میں کہنے میں ڈر بھی نہیں ہے، بلکہ دین یہاں سب سے زیادہ یہیں سے خراب ہونے کا مشن اٹھتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ جس طرح موسیٰ کے گھر پیدا کر دیا تھا، فرعون کے گھر پیدا کر دیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو پرورش کے لیے، اسی طرح الحمدللہ ہمارے حضرت کو یہاں کے لیے پیدا فرمایا. قرآن نے سنتوں کو زندہ کیا. قرآن کے تو کام چل رہے تھے، میں نے آپ کو بتایا نا. تو نظر آتا ہے اللہ کے فضل سے، ایسی بات نہیں ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم ٹیسٹ نواز پہننے والے کا، ہم تو یہ نہیں سوچ سکتے کہ یار گھر میں باہر سے، میں خود دیکھا تھا کہ باہر اگر بوتل دودھ کی لینے جاتے تھے، پہلے بوتلیں رکھتے تھے نا باہر، میں دیکھتا تھا آدمی جا رہا ہے دودھ کی بوتلیں باہر جا رہا ہے، پہلے وہ اپنا پینٹ شرٹ پہن کے پھر جا رہا ہے، کیوں یہ کیا کر رہے ہیں، جا کے لیا کہ نہیں یار لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے اس کے بارے میں، ایسے نہیں جا سکتے. شلوار اتارتا تھا پہن کے پھر وہ دودھ کی بوتل لینے جا رہا. اس کی مخالفت جو ہے اس وقت بہت زیادہ ہے، اپنی بھی کرتے ہیں، اس کی مخالفت دیکھیں، قرآن کی مخالفت اتنی نہیں ہے.
دنیا کھڑی رہتی ہے، لیکن اس کی جو ہے تو اپنے بھی کرتے ہیں، قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، بڑے عجیب طریقے سے کرتے ہیں، اس کے احکامات کو نہیں مانتے، وہ بھی ہے، لیکن اس کی تو بانگ کو دخل کرتے ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے جی؟ کیا ہے زیادتی ہوگی؟ کہاں اس میں لکھا ہے دنیا کے خلاف ہے جی، فلاں ہے، چل نہیں سکتی دنیا. یہ عام ایک روٹین ہے. باہر کی باتیں چھوڑیں آپ، ہمارے گھروں کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں. کیسے اسلام کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس کا بھی انتظام اللہ پاک بھی کرتے ہیں، ایسا تو ہے نہیں. میں نے آپ کو بتا دیا، جو اگر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ملک میں ان سنتوں کو زندہ کر سکتے ہیں اور انسانوں کے تھاٹس کو چینج کر سکتے ہیں نبیوں کی سنت کے طریقے پر، تو کیا جہاں مسلمان ہیں تو وہاں نہیں ہوگی اس چیز پر؟ پھر یہاں اتنا بڑا ثبوت دیا ہے کہ بھول جاؤ، یہ تصور بھی نہ کرو، چاہے جتنی مخالفت کرو، لیکن یہ ایسا نور ہے تم بجھا نہیں سکو گے اس کو. پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہ جائے گا. اب تیسری چیز کیا بتائی تھی میں نے؟ ذکی، یہ بالکل ہی ڈاؤن چلا گیا. کس سے اس کو تو ویڑا ہی ختم ہو گیا اس حصے کا. تو قرآن تو ہے، چلو بھی سنتوں کو بھی رخصت ہے، لیکن جہاں تک تزکیے کا تعلق ہے وہ تو بھول ہی گئے لوگ کہ تزکیہ ہوتا ہے کیا. اور سارا معاملہ جو ہے انسان کے کس سے چلتا ہے؟ تزکیے سے چلتا ہے. یہ روح ہے، قرآن کی بھی روح ہے، سنتوں کی بھی روح ہے. یاد رکھیں تزکیہ جو ہے یہ ان سب کی روح ہے. اس میں اس کے بغیر نہ تقوی آتا ہے، نہ اللہ کی محبوبیت آتی ہے، نہ محبت آتی ہے. عمل آپ کتنے بڑے بڑے کرتے رہیں، یاد رکھیں سارے دن آپ طواف کرتے رہیں، عمرے کرتے رہیں، حج کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، لیکن جس کے اندر تزکیہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں. تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، بزرگان دین بات کر رہا ہوں. میرے پہ نا اعتراض کرنا شروع کر دینا، لوگ مجھے یہ برا بلا کرنے لگتے ہیں، جی آپ ہر وقت سنت کی بات ایسی باتیں کرتے. میں نہیں کہہ رہا، یہ تو وہ ہے جو بزرگان دین باتیں کرتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ باتیں، میں خود اپنی نہیں کرتا. میرے سے منسوب نہ کریں اس کو. مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے، اللہ کا کرم ہو رہا ہے کہ میں حق بول رہا ہوں. میں گھبراتا نہیں ہوں کسی سے. اگر میں گھبراتا تو آج یہاں آپ امام نہ پہنتے. وہ بندہ گھبراتا نہیں ہے، بھاگتا نہیں ہے ادھر ادھر، چھپتا نہیں ہے، یہاں سے چھپ کے وہاں چھپ گیا، وہاں چھپ گیا. سوال ہی پیدا ہوتا ہے. ایسا مجاہد کبھی چھپتا نہیں ہوتا. یہ بندر وہی ہیں جو الزامات لگاتے ہیں، خود ایسے ہوئے ہیں، چھپتے نہیں ہیں. چھپنے والے تو وہ کیسے چھپے گا جب اس کے سارے لوگ ظاہر ہو گئے ہیں. دنیا کو ظاہر ہیں سارے، تو وہ چھپے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی قسمت میں لانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی منوستیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دلوں کو بند کیا، سمن بکم تو قلوب بند کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دل بند کیے ہیں، ضلالتوں میں ڈوبیں گے، مریں گے. کس کی؟ اللہ والے کیا آپ کو خارج کرتے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا ہے کہ جو میرے کسی ولی کی مخالفت کرتا ہے تو کیا فرمایا؟ میرے سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اس میں کیا وجہ ہے؟ اس آدمی کے لیے نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ تو اس آدمی کو برا کہہ رہا ہے تو ٹھیک، تو نے اس کی بےزتی کی تو چھوڑ. نہیں، کیونکہ اس آدمی کے اندر ایک چیز ہے، وہ کیا کہ وہ آہے سنت کر رہا ہے، آہے قرآن کر رہا ہے، اللہ کے اعمال کو پیش کر رہا ہے. تو یہ ہو جائے کہ تو اس کی مخالفت نہیں کر رہا، تو اس سے دشمنی نہیں کر رہا، تو ڈائریکٹ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو میرے ولی کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا، ولی کیونکہ ایک کام کر رہا ہے کہ مشن پہ، اور خود نہیں کر رہا. یہ جو کام ہوتا ہے یہ خود کیے نہیں جاتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم نہ ہو. اس چیز کا حکم ہوتا ہے تو اس میں طاقت آتی ہے، اس میں فیس کرتا ہے، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے. پھر الحمدللہ تو اس کو آپ بزدل کہیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے بزدل؟ کیا ہے تزکیہ؟ تزکیہ نہیں ہوتا جس میں
وہ ساری پھر ہوئی نہیں کسی چیز میں بھی. نہ قرآن کے اندر روح آپ پڑھیں گے، نہ نماز میں روح آ رہی ہے اس کی، نہ اس میں اعمال میں روح آ رہی ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے، اور سب سے امپورٹنٹ اس لیے بھی کہ سب سے زیادہ کم یہی ہو گیا. یہ کم ہو گیا تو ہماری سنتیں کم ہو گئی، سنتیں کم ہو گئی ہمارا دین کم ہو گیا، ہمارا قرآن کم ہو گیا، ہمارا ایمان کم ہو گیا، ہمارا یقین کم ہو گیا. بس تو ایک ایسا آرٹیفیشل انسان اور مومن بن گیا کہ آخرت میں نہ قبر میں اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہو سکتا. اس کا کیا حساب ہوگا؟ یہ ہے اتنا بڑا عمل، اس کو کہا جاتا ہے تزکیہ، تصوف. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا، سبحان اللہ، عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ سے. اس کے لیے تو اللہ قرآن کے لیے آدمی علماء کو بھیجتا ہے، فقہاء کو بھیجتا ہے، محدثین کو زندہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے. عجیب بات آئی ذہن میں، پیش کر رہا ہوں آپ کو. سنت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے مجاہدین کو، جیسے مجسمی رحمۃ اللہ کی بات کی، اور شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید گنگوی رحمۃ اللہ علیہ، ہے سنت کرنے والے لوگ تھے نا یہ سارے، ٹھیک ہے نا. لیکن تزکیہ جو ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ کہتا ہے اس کا انتظام میں کرتا ہوں، اس کو میں پھیلاتا ہوں. کیسے پھیلایا آپ دیکھیں. اللہ سبحانہ اللہ میں جانتا ہوں کہ اپنی امت کو اس تزکیے پہ قیامت تک زندہ رکھوں گا، اور احساس دلاتا رہوں گا، ہر سال احساس دلاؤں گا ان کو. تمہاری ناکامی اسی وجہ سے کہ تم تزکیہ نہیں کرتے ہو. احساس دلاؤں گا کہ تم تزکیہ کرو گے تو دیکھو تم کتنے اونچے ہو جاؤ گے. کیسے احساس دلاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے. جی یہ مہینہ صرف اور صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں، مہینہ صرف اور صرف کس لیے ہے؟ تزکیے کے لیے ہے، تزکیے کے لیے ہے، کسی چیز کے لیے نہیں ہے. نہ نماز کے لیے ہے، نہ قرآن کے لیے ہے، نہ عبادات کے لیے ہے. سب موجود سکتے ہیں، ہے ہی نہیں تزکیہ کسی وقت. تو اللہ سبحانہ خود ہی کہا ہے کہ اس کا تو انتظام میں کروں گا، اس کو میں پھیلاؤں گا اپنے ہاتھ سے. کیونکہ جب یہ ختم ہو گیا، خانقاہیں ختم ہو گئی، اللہ والوں کی صحبتیں ختم ہو گئی، تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. کوئی مرید ہے دیکھیں آپ، شیخ کے پاس جاتا ہے، دیتا ہے، الحمدللہ کوشش کرتا ہے، بشارتیں ملتی ہیں، کام چلتا ہے. جب وہ کسی شیخ سے بھاگ جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے، دور ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایک لفظ آتا ہے جو مشائخ بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے دور ہو گیا. یاد یہ لفظ ہے. اس کے بعد لفظ کہتے ہیں کیا کہ اس شیخ سے دور نہیں ہوا ہے، اس کو نہیں چھوڑا. کیا ہوا کہ یہ اللہ سے دور ہو گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ کیونکہ تزکیے کے جتنے سامان تھے اسے لپیٹ لیے اللہ تعالیٰ نے، سمیٹ لیے. شکوک اور وسوسوں کے ساتھ اس کو آدمی سے دور کر دیا. اس کے بارے میں لفظ کرتے ہیں بزرگان جی، اوہو یہ تو بڑا نقصان، یہ تو اللہ سے دور ہو گیا ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہوگا، سب کچھ کر رہا ہوگا، لیکن وجہ کیا ہے کہ کیونکہ اس کے اندر روح نکل گئی ہے تزکیے سے، اللہ سے دور ہو گیا. تزکیہ سب سمجھتا ہے کیا چیز ہے؟ باطن، باطن کی صفائی. گھر میں آپ تھوڑے دن صفائی نہ کریں تو کتنا گند آ جاتا ہے. اکثر تو میں اپنے کو بتاؤں اگر تھوڑے دن گھر والے اس کو صاف نہ کریں تو اس پہ دیکھیں گے آپ مٹی چڑھ جائے گی آپ کی کتاب. آپ اپنی کتابوں کو دیکھتا ہوں 2 دن 3 دن میں کتابوں کو صاف نہ کروں مٹی چڑھی ہوتی ہے. ہوتا ہی نہیں ایسا. گاڑی آپ کھڑی ہے 2 دن آپ گاڑی پہ ہاتھ نہ ماریں تو گاڑی گندی ہوتی ہے. تو یہ دنیا کا اصول ہے کہ جس چیز کو آپ صاف نہیں کریں گے وہ کیا ہوگا؟ گندا ہو جائے گا. تو مجھے بتائیں جو اتنی قیمتی چیز ہے باطن، اس کو ہم صاف نہیں کریں گے تو وہ گندا نہیں ہوگا. یہ کامن سینس کی بات ہے. آپ نے بازار میں بھی جانا ہے اور ساری چیزیں فرائض کے درجے پر جو ہم کرتے ہیں، یعنی آپ نے جا کے بیوی بچوں کے لیے دکان پہ کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کمائی کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں یا کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، یا آپ غلط کام تو نہیں کر رہے، دوسرے ہی کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ دینی کام ہے، آپ نے پیسے کمانے ہیں، حلال کمائی لانی ہے، اس پہ خرچ کرنا ہے. لیکن ساری جگہیں جو ہیں ان میں گند ہے، ان میں نفس ہے. اگر آپ صحیح کام رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ اس میں گند تو ہے.
موجود تو ہے. تو اللہ نے کہا یہ سب ہوگا گند، لیکن کیا ہے کہ پروٹیکٹ تم نے خود اپنے آپ کو کرنا ہے، بچنا تم نے اس سے، دھونا تم نے. جس طرح آدمی جاتا ہے کسی جگہ پر تو گندا ہو جاتا ہے سب کچھ، تو اس کے بعد کیا ہے آ کے نہانا اس نے خود ہوتا ہے، صفائی خود کرنی پڑے گی اس کو. یہ نہیں کہ جانے سے باہر کرنی جی میں کام نہیں کرتا میں گندا ہو جاؤں گا، کہ بھائی گندے تو ہوگا کیوں، یہ کام تو کرنا ہے، لیکن آنے کے بعد صفائی کر لو، پاک ہو جاؤ گے. کام پہ جاؤ، دکانوں پہ جاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، گند تو ہوگا، آنکھ بھی گند کرے گی، منہ سے بھی گند ہوگا، ہاتھ سے بھی گند ہوں گے، کیونکہ پھیلا ہوا گند ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ تو ہے. تو اس کا طریقہ ہے کہ اس کے بعد آ کے اپنے آپ کو پاک کر لو، صاف کرو، جیسے جسم کو صاف کرتے ہو. لیکن اندر کا گند جو ہے، جسم کو صاف کیا آپ نے، ٹھیک ہے آپ ملنے کے قابل ہو گئے، بات کر رہے ہیں، لیکن اندر کا گند صاف نہیں کیا آپ نے تو اللہ سے ملنے کے قابل نہیں ہویا. باطن کا گند جو ہے وہ تو کبھی اللہ سے ملنے ہی نہیں دے گا کبھی آپ کو. بڑے گندے سخت گناہ ہے، جھوٹ ہوا، حسد ہوا، تکبر ہوا، ریا ہوا، یہ ساری بلائیں ہیں تو جو ختم کر دیتے انسان کو، قریب نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا واحد طریقہ یہ ہے، ایک چھوٹا عمل کر رہا ہے لیکن اگر اندر سے پاک ہے بہت بلند ہو جاتا ہے آدمی. پیچھے چھوٹا عمل کر رہا ہے لیکن اس نے پاک کر لیا اپنے آپ کو، وہ چھوٹا عمل اتنا بڑا بن جائے گا جس کا حساب ہی کچھ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے تزکیے کی، کہ باطن کو صاف کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس میں رکھی ہیں. یہ روزہ جو ہے نا، روزہ یہ وہ صرف بتایا جا رہا ہے، پورا روزہ جو ہے آپ کو تصوف کا پیغام دے رہا ہے، کچھ نہیں دے رہا. دیکھیں ہر عبادت جو ہے کسی اجزاء کے ساتھ بنتی ہے. یہ میں کوئی کتاب پڑھ کے نہیں سن رہا، جو میں دل میں آ رہا ہے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. اس وقت میرے سامنے کوئی کتاب نہیں کھلی ہوئی، تو کہیں ادھر رو جاؤں تو مجھے بتا دیں. دیکھ ہر عبادت کے ساتھ اجزاء ہوتے ہیں، جب ان اجزاء کو ملا لیا جائے تو اس عبادت کا نام بنتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ پہلے تو دنیا کی بات کر دیتا ہوں پھر بات آسان سمجھ آئے گی. آپ جیسے میرے دل میں آ رہی بتا رہا ہوں. ٹائر لے لیں آپ، ادھر ٹائر پڑا ہے، ادھر اسٹیئرنگ پڑی ہے، ادھر سیٹ پڑی ہے، جو کچھ گاڑیوں میں. تو ٹائر کو آپ گاڑی کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ٹائر. اسٹیئرنگ پڑے ہے، اس کو گاڑی آپ کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اسٹیئرنگ. انجن پڑے آپ کیا کہیں گے؟ جی انجن. ان سب کو کلیکٹ کریں گے ایک باڈی میں جمع کر کے، سب کو ایک جگہ رکھ دیا، اس کا نام کیا کہیں گے آپ؟ مجھے بولیں. بات سمجھا؟ تو وہ گاڑی بن گئی. تو سارے اجزاء کو جمع کیا تو گاڑی بنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کھڑے ہیں، کوئی آپ کو کہے گا نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جھکے ہیں، کوئی کہے گا نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے پڑھے ہیں، کوئی کہے گا نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کھڑے ہوئے، اس میں آپ کا قیام بھی آیا، رکوع بھی آیا، سجود بھی آیا، اور ساری چیزیں آنا شروع ہو گئیں. جب سب چیزیں مل گئی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اجزاء الگ الگ ہیں لیکن اجزاء کو جب اکٹھا کیا جائے گا تو اسی عبادت کا نام بنے گا، اور وہ عبادت کو ریپرزینٹ کرے گا. سبحان اللہ. اور اس میں سے ایک جز بھی نکال لیں گے تو کہیں گے یہ عبادت نہیں ہے. تو آپ سجدے نہ کریں، آپ کہیں گے نماز پڑھ رہا ہے. قیام نہ کریں، آپ کہیں گے نماز پڑھ رہا ہے. لازم ہوگا سب کچھ کرنا. تو میرے بھائی یہ روزہ بھی ایک عبادت ہے. میں نے سوچا یہ روزے میں کیا کیا چیزیں ہیں، بتا دوں آپ کو. سبحان اللہ. کیونکہ اس کا تعلق روزے سے کسی عبادت سے نہیں ہے. کہ واحد اللہ نے کہا کہ میں صرف تزکیہ کرنا چاہتا ہوں پوری امت کا، تو میں نے روزہ دیا ہے. نہ پڑھو قرآن، نہ کرو کچھ بھی نہیں کرو اس میں، لیکن وہ کام کر لو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں کرانا چاہتا ہوں، تو تمہارا تزکیہ ہو جائے گا. اور یہ مقصد ہے. اور آپ نے اگر اپنا تزکیہ نہیں کیا، اور اس میں کمال سبحان اللہ نے خود کرنا ہے نا، یہ کام پاک کرنا ہے نا، ہر امتی کو پاک کرنا ہے نا اللہ نے، اور پاک کر کے متقی بنانا ہے. ہر انسان متقی بن کے. ایک آدمی دیکھیں بیچارہ میری طرح ہے، نماز نہیں پڑھتا، کچھ نہیں کرتا، رمضان میں داخل ہو گیا اور داخل بعد روزہ رکھنا شروع کر دیا. اللہ کی قسم گارنٹیڈ جب نکلتا ہے رمضان کے آخر تک وہ متقی ہوتا ہے آدمی. نہ اس نے کوئی تقویٰ کی، کوئی بیچارے مجاہدہ کی نہیں ہوتا اس نے، نہ کسی خانقاہ میں گیا، نہ کسی شیخ کو ملا، لیکن ڈائریکٹ اللہ نے ایک
عبادت ایسی رکھ دی ہے کہ اس عبادت میں جو آئے گا وہ متقی اور اللہ کا ولی بن کے نکلتا ہے. کیونکہ وہ اس میں عوامل ایسے ہیں، اجزاء ایسے ہیں اس عبادت کے کہ ہر اجزاء جو ہے اس کا، ہر ایلیمنٹ جو ہے وہ انسان کو پاک کر رہا ہے، وہ تزکیہ کر رہا ہے. دیکھیں تصوف اور تزکیہ کے اصول ہوتے ہیں. مان یہ کام کون کرتے ہیں؟ خانقاہ والے کرتے ہیں نا یہ کام. اللہ تعالیٰ تصوف وہ تزکیہ کس طرح کرتے ہیں انسان کے اجزاء اس میں کیا ہے جس سے روزہ بنتا ہے؟ کیا سب سے پہلے صبح اٹھنا، اسے کہتے ہیں سحری. اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے؟ کتنا مشکل کام ہے. صبح کوئی اٹھے گا اگر سحری نہ کھانے ہو؟ کوئی نہیں اٹھتا. کہ جی تہجد پڑھو، کوئی نہیں اٹھے گا. روزہ رکھنے سب اٹھیں گے. سبحان اللہ. جس نے نماز نہیں پڑھی، تہجد تو بہت بڑی چیز ہے، جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی وہ کس وقت اٹھ رہا ہے؟ اس وقت اٹھ رہا ہے جس وقت اللہ کی طرف سے سارا سال پکار ہوتی ہے، آؤ مجھ سے مانگو، آؤ میں دینے والا ہوں، آؤ میں تمہاری سننے والا ہوں. جن کے تصور جانتے ہیں وہ تو بیچارے اس وقت اٹھ جاتے ہیں. لیکن میرے جیسے انسان جو نماز ہی کبھی نہیں پڑھتا، اللہ نے اس کو تزکیہ کرنا ہے، اس کو سٹ اٹھا لیا. نہیں بات سمجھے؟ اٹھا ہی نہیں اٹھا. کون اٹھ رہا ہے؟ جو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا بیچارہ. نہیں یار روزہ رکھنا ہے، یار روزہ رکھنا ہے، اس کو روزے کے لیے کھڑا کرتے ہیں. اس پہلو پہ اٹھ رہا ہے کہ ایک دعا بھی اس کی نکل لیے تو اللہ قبول کر رہے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے. اب ٹائم ذرا ذکر تھوڑا رہے گا، ٹاپ کو بڑا زبردست ہے. اس میں کیسے شروع کروں میں؟ جلدی کرتا ہوں تو اس کا پھر لذت ختم ہو جاتی ہے اس ٹاپک کی. وہ دیکھیں اٹھتا ہے تو وہ دو جو اللہ کہتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں، تو وہ آدمی جس کا پتہ ہے وہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے. کیوں کہ تزکیے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. تزکیے کرنا، اب اس کو نہیں پتا تزکیہ ہو رہا ہے، لیکن جو جان بوجھ کے کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہو جاتا ہے. وہی بنتے ہیں عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، جو خود جا کے کہتے ہیں میں نے اپنا تزکیہ کرنا ہے. کوئی آدمی ہے گندا مندہ ہے، اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے تو کسی شیخ کو تلاش کرتا ہے، شیخ کے پاس جاتا ہے، ہاتھ پکڑاتا ہے، وہ سب جان بوجھ کے کر رہا ہے. سبحان اللہ. وہ کس چیز کا کام کر رہا ہے؟ تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اپنا تصوف پہ آنا چاہتا ہے، اپنے باطن کو صاف کرنا چاہتا ہے. تو جب ایک آدمی جان نہیں رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ اس سے کرا رہا ہے، تو وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس کے اس مقام پہ کھڑا کر دیا جہاں ہر دعا قبول ہو رہی ہے. تو جو جان کے جائے گا، اس نیت سے جائے گا، تو اس کا کتنا مقام ہو جائے گا. مجھے کہ آپ چھوٹا کام نہیں کر رہے ہیں. سبحان بولیں سبحان اللہ. چھوٹا کام نہیں ہے بھائیو. دیکھ لیا. تو پہلے مقام روزے کا کیا ہے؟ اس مقام پہ کھڑا کرتا ہے جہاں بڑے بڑے اللہ والے کھڑے ہوتے ہیں. جو مجاہدے کے لیے آتے ہیں، شیخ کے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور خانقاہ میں جاتے ہیں، کیا کہ ہم نے تہجد شروع کر دی. سبحان اللہ. بڑی بات ہوتی ہے نا. آج کون اٹھ رہا ہے؟ بالکل اسٹریٹ بوائے اٹھ رہا ہے. کیوں جی؟ روزے رکھنا ہے، پیٹ کے لیے ویسے اٹھ رہا ہے، کھانے کے لیے، لیکن یو ہیو ٹو گیٹ. یہ نقطہ سمجھ آیا آپ کو میرا؟ کون دے رہا ہے؟ رمضان دے رہا ہے آپ. اور تزکیہ کون کرا رہا ہے؟ اللہ کرا رہا ہے، ڈائریکٹ کرا رہا ہے اس امت کو. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے بغیر تو بخشش نہیں ہوگی ہماری. دوسرا کام کھاؤ. پھر کوئی کھاتے صبح اٹھ کے؟ 2 بجے اٹھ جائیں آپ اور زبردست آپ کو کھلایا جا رہا ہے. پتہ ہے وہ کہتے ہیں بھوک لگتی ہے آپ کو؟ پتہ نہیں لگتی ہوگی. شخص تو یہ ہے کہ بھائی یار صبح صبح کون کھا سکتا ہے؟ زبردستی پراٹھا بنایا جا رہا ہے، زبردستی کھایا جا رہا ہے، یا کچھ نہ کچھ انتظام کیا جا رہا ہے، کھاؤ بھائی کھاؤ کھانا. سبحان اللہ. کیا تزکیہ کیا اللہ. تزکیہ کا ایک اصول ہے، یاد رکھیں ہمارے صوفیہ ذات کے اندر. کم کھونا، کم کھانا، کم سونا، کم اختلاط، کم ملنا، کم باتیں کرنا. یہ سب چیز ملتی ہے. مرید کو سب سے پہلا سبق یہ دیا جاتا ہے شیخ کی طرف، خاص طور پہ نقشبندی سلسلے میں تنہائی کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. آج ہی میں پڑھ رہا تھا حضرت مکتوب خواجہ معصوم رحمۃ اللہ کا، اپنے مرید کو انسٹرکشن دے رہے تھے خبردار تنہائی کو نہ چھوڑنا. تنہائی بہت قیمتی چیز ہے. کتنا بڑا شیخ بتا رہا ہے. تنہائی کو پریفرنس کرنا سمجھا رہے ہیں اپنے مرید کو. ہمارے کم کھانا، کم سونا، کم ملنا، کم گفتگو کرنا، اور یہ سب چیزیں جو ہے کیونکہ اس سے انسان کا باطن صاف ہوتا ہے. پھر یہ چیز نہیں کہ تو پھر باطن میں ہلکی آتی ہے. جتنے انسان پریکٹس کرتا ہے باطن کیا ہوتا ہے انسان کا؟ صاف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
سب پہ اٹھا دیا. کم سونے کی عادت تزکیے کی پہلی چیز. نمبر 2 کھانا. اب پتہ ہے کہ صبح کوئی کھا نہیں سکتا. یہاں میسج کیا دیا جا رہا ہے, ایک ذرا غور کرنا کہ کھاؤ ضرور. سحری کھانے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے, لیکن لکھا کیا ہے کہ اتنا کھاؤ جی تھوڑی سی طاقت رہے تمہارے میں. اور وہ کیا ہے کہ برکت اتنی رکھی ہے اس میں کہ آپ 2 کھجور کھا لیں گے تو طاقت آ جائے گی. آپ پورا روزہ گزار سکتے ہیں. آپ یہ غلط ہے کہ آپ 2 پراٹھے جب تک نہیں آپ گزارا نہیں کریں گے. تجربہ نے کر کے دیکھا, کیونکہ برکت ایسی ہے. تو یہاں میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ زیادہ کھانے کی دعوت نہیں جا رہی, بلکہ ہے کہ تم اگر تھوڑا بھی کھاؤ گے تو اس سے تزکیہ ہوگا تمہارا. کم کھانے کی عادت ڈالی جا رہی ہے یہاں پر انسان کو کہ تو بگاڑ پریشان رہتا ہے کہ پیٹ کے چکر میں پھرتا ہے. دیکھ پورا دن تجھے بھوکا رکھوں گا, اور یہاں کھا کم, کیونکہ اس کو کھا ہی نہیں سکتا آدمی. زبردستی کھائے گا بیمار ہوگا, کھٹی ڈگارے کیا کرتا پھرے گا. تو آدمی خود کرے گا کروں کیا, کہتا کر وہی جو میں تجھے کہہ رہا ہوں. اس کو کھلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ برکت ہوتی ہے. جب انسان تزکیے کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا, اس میں خود اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. اصل میں سحری کا مطلب ہے کم کھانے کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پراٹھوں کی طرف نہ جائیں, ذرا ہلکا رکھا کریں ہاتھ کہ بھئی تھوڑا سا کھا لیتے ہیں تاکہ روزے میں ہمت رہے. وہی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت طاقت آئے گی آپ میں, سب کام کریں گے. آپ زیادہ کھائیں گے تو وہ تو تزکیہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی اصول کس کا ہے؟ صوم اور سیام میں 2 فرق ہیں. صوم کہتے ہیں منہ کو بند کرنا, منہ کا, اور سیام کہتے ہیں پورے جسم کو کنٹرول کرنا. تو یہ صوم جو ہے نا, یہ منہ کو بند کرتا ہے انسان کے. پھر دن شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے اس میں روزے میں سب سے بڑی چیز یہ رکھی ہے کہ خبردار اس کے بعد کوئی برا کام نہیں کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولنی, اتنا مکروہ ہو جائے گا روزہ. سارا دن آپ پھر ویسے گزارتا ہے نا, آدھے نہیں گزارتا, کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے میں نے غلطی کر دی ہے, بڑا سے بڑا آدمی ہے. تو کیا ہے, اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے. کوئی بات نہیں ہے اس میں. دیکھ لیں نہ نماز کے لیے آپ کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے, کھانے کے لیے اٹھایا ہے. دیکھ لیں سارا دن اس طرح رکھا ہے. کوئی اکثر عبادت نہیں دی آپ رمضان کے اندر, دی کوئی عبادت نہیں, بس ایک عبادت دی ہے. کیا وہ تزکیے کی عبادت کیا ہے کہ تم نے غیبت نہیں کرنی, تم نے جھوٹ نہیں بولنا, تم نے کسی سے فراڈ نہیں کرنا, تو تیرا روزہ مکمل ہو جائے گا. تیسرا اصول بھی آ گیا, صفائی کی. اس طریقے انسان کی صفائی ہوتی ہے. کم کھائے گا, نیند کم کرے گا, صبح اٹھنے کی عادت ڈالے گا, اور پھر سارا دن ایسا گزارے گا الحمدللہ کہ جب انسان اندر فاقہ ہوتا ہے. اس کے یہ بتایا کہ جتنا انسان فاقہ رکھتا ہے اپنے اندر سے, ہلکا رکھتا ہے اپنے آپ کو, اس کا لالچ ختم ہوتا ہے, اس کی برائی ختم ہوتی ہے. جتنا فل کرتا ہے کھا کے پی کے یہ دن کے اندر گزارتا ہے, ہلکا ہوتا ہے, تو برائی کی طرف دھیان کم جاتا ہے. اس لیے کیا ہے کہ جس کے جوان حضرات ہیں جن کو بہت شہوات زیادہ ہوتی ہیں, بھئی نفلی روزے رکھو, کیوں کہ اس کی شہوت کم ہو جاتی ہے, برائی کم ہو جاتی ہے, نفس کو کم بلاتا ہے اس کی طرف. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا انتظام فرمایا کہ اس طریقے سے دن انسان گزارتا ہے کہ اس کے اندر سے جو غلط چیزیں ہیں, جس سے باطن خراب ہوتا ہے, جھوٹ بولنا, یہ سب چیزیں سے اس پہ کنٹرول, بھیا روزہ خراب ہو جائے گا. یہ بھی تزکیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرا ہے. کوئی بات آپ کو نہیں دی. اور جب شام ہوتی ہے, شام تک کیا ہوتا ہے, تو یہ 3 کام کرتا ہے تو اس کے اندر سے باطن کیا ہوتا ہے, اس کا صاف ہو جاتا ہے. ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ باطن صاف کرتا ہے انسان کا. اور جب باطن صاف ہوتا ہے تو اس کا پہلا انعام کیا ہے انسان کا تزکیے کا, یاد رکھیں اللہ. پہلا انعام یہ ہے کہ جس وقت انسان کا باطن میں آپ کو دیر نہیں لگتی ہے, پہلا انعام یہ کہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اس کو, اور اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو یہ جو روزہ کھول رہا ہے اس میں جو دعا مانگے گا تیری قبول ہے, اور تیری ہر چیز اب عبادت بن رہی ہے. ایک وہ آدمی جس نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی, لیکن جب اس نے تزکیہ کیا تو شام تک اس مقام پہ پہنچ گیا تزکیے سے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا محبوب بندہ ہے. اس بیچارے کو خود پتہ نہیں ہے ابھی کہ میں اتنا اونچا ہو گیا ہوں. اللہ کہتا ہے جنت تیری سجا دی گئی ہے. اب اس وقت ایک روزگار کا انتقال ہو جائے اس حالت میں تو سیدھا جنت میں جاتا ہے وہ, تو اس کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے, اللہ کے قریب بندہ ہو جاتا ہے, اتنا قریب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. فرق ایک عجیب بات آ رہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم کہتے ہیں نا جو یہ نکتہ سننے والی بات اگر سمجھ آ جائے, ہم کہتے ہیں کہ اس
ماہ کے اندر اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ آپ نفل پڑھیں تو کس کا ثواب ہے؟ فرض پڑھیں تو کتنا ثواب ہے؟ 70 کا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ عام دنوں کھانا کھلائیں کسی کو کوئی ثواب نہیں، لیکن آپ کھانا کھلائیں گے روزے کے اندر، سبحان اللہ، کسی کا روزہ کھلائیں گے کتنا ثواب ہے؟ اسی وقت سارے گناہ ختم کر دیتا ہوں. اور یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی لوازمات سے کھلائے، نہیں، جتنا تیری استطاعت ہے، طاقت ہے، تو اتنے حساس اس کا روزہ کھلا دیا تو کہتا تیرے سارے گناہ معاف. صدقہ دیا، جتنا صدقہ ایسا ہو گیا رمضان کے اندر جیسے تم بہت پہاڑ کے برابر صدقہ دے دیا، ہر چیز بڑھ گئی انسان کی. اب یہاں نقطہ سمجھیں کیا ہے، یہ کیوں برکت آ گئی انسان کے ہر فعل میں؟ نفل پڑھ رہے 70. وجہ یہ ہے کہ پہلے جو وہ نمازیں پڑھتا تھا رمضان سے پہلے وہ پاک نہیں تھا، باطن اس کا باطن پاک نہیں تھا، لیکن جب اس نے ایک روزہ رکھا شام تک، اس کو روزے کی وجہ سے اس کے باطن کو پاک کیا اللہ نے، جب وہ پاک ہوا تو ہر چیز کو بڑھا دی اللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ. تو جب انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے، جب ولی اللہ بن جاتا ہے انسان تزکیے کے ساتھ، کیا بنتا ہے؟ ولی اللہ بن جاتا ہے. جب وہ یہ تزکیہ کرتا ہے تو اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، تو پھر تو اس کا ہر چیز ہاتھ اٹھاتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ اللہ نے مثال کر کے دکھا دی کہ تمہیں اگر ایک روزے کے ساتھ یہ کام بنتا ہے تو اگر زندگی بھر تم نے اپنا تزکیہ کیا اور تصفیہ کیا تو بتاؤ کس مقام پہ انسان پہنچ سکتا ہے. تو کٹ کرتا ہوں، بات تو بڑی عمدہ بات ہے، آپ حضرات کے ٹیسٹ کی بات تھی، تزکیے کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں میسج انسان کو اللہ تعالیٰ نے پورا رمضان کا میسج یہی ہے، روزہ یہی مطلب ہے کہ بھائی یہ لائن کم ہو گئی ہے، جاؤ اس تزکیے کو زندگی میں قائم رکھنا. تو سارے جب کسی اللہ والے کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اسی لیے جاتا ہے کہ میرا تزکیہ کراؤ. جس طرح ہم رمضان میں آئے نا روزہ رکھنے کے لیے، تو اللہ نے اس کا انتظام پورا سال کے اندر رکھا ہے. وہ کیا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو. دیکھو کل میں بتا رہا تھا کہ رمضان کیا دیتا ہے؟ تقویٰ. کہاں سے ملتا ہے؟ لعلکم تتقون. یہی ہے نا کہ تم رمضان میں آؤ گے تو تمہیں پاک کر دوں گا، تقویٰ مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ سارا سال کے لیے مثال پیش کی ہے کہ کیا کیا یا اہل اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اگر یہی کام جو رمضان میں روزہ رکھ کے کیا ہے، اگر تو پورے سال میں یہ کام کرنا چاہتا ہے تو کسی میرے دوست کے پاس جا، وہاں تجھے یہی تقویٰ ملے گا انشاءاللہ. یہ نہیں رمضان چلا گیا تو چلو بھئی اب کیا روزے چلے گئے ختم ہو گئے، نہیں، فرمایا اس کو جاری رکھنا ہے دنیا میں. یہ چیز جاری ہے، رمضان چل رہا ہے. رمضان کہاں ملے گا؟ خانقاہ میں تمہیں مل جائے گا رمضان. وہاں کم سونا ملے گا، کم کھانا ملے گا، کم غیبت ملے گی، کم باتیں. وہ بار بار آپ کا شیخ آپ کو جھنجھوڑے گا، تزکیہ شیٹ دے گا، آپ کو محنتیں کرے گا، آپ کو سمجھائے گا. ہوتا ہے نا ایسا؟ اللہ والے کا شیخ کا تعلق ہی ہوتا ہے. وہ آپ کو کچھ نہیں سکھا رہا، وہ آپ کو رمضان کے والے بتا رہا ہے باتیں. ساری زندگی کا روزہ آپ کو دے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں وہی تقویٰ جو ہے کہ آپ رمضان کے لیے آپ کہتے بس رمضان کے نہیں کہتا نہیں، جہاں ابھی تو میرے کسی شیخ کے پاس چلے جانا، میرے اللہ والے کے پاس جانا تو تجھے متقی بنا دے گا. وہ اس کی صحبت ساتھ بیٹھنا تو وہی چیزیں تجھے ملیں گی جو رمضان تجھے دے رہا تھا. الحمدللہ رمضان والی کیفیت تیرے میں آئیں گی اور تو پاک کا صاف ہوگا اور تو میرا دوست بن جائے گا. میرے بھائی کتنا اچھا بڑا میسج دیا ہے ہمیں کہ الحمدللہ اس کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے، جسے قرآن کو زندہ کرتے ہیں. ہے سنت ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ تصوف کر رہا ہے. جاؤ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، بیٹھو، اپنی زندگی کو تبدیلی کرو اس طریقے سے. یہ تو میں نے کر دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 30 دن تمہیں دے کے میں تمہیں ٹیسٹ کر دیا، بتا دیا کہ تمہارے اس مقام پہ پہنچ گئے ہو، لیکن یہ تو زندگی ہے تمہاری. جب اس سے نکلو تو تمہارا فوراً کام یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جاؤ، اس کے پاس بیٹھو اور اس تزکیے کو حاصل کرو ساری زندگی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المرسلين والياسين الحبيب الأمين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما تعلم به أنت لكل من واغفر لا إله إلا أنت.
اللهم إنك كنت تحبك وكن كريم لا إله إلا الله نستغفر الله ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة وادخلنا الجنة ونجنا من النار ونجنا من النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله